السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، ایک نیوز دیکھیں گے۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، فی التیلی غراف تائیوان تعد شعبها لمواجهة الصين. نفتتح جولتنا في الصحف البريطانية من التلغراف وتقرير لمراسلها في آسيا نيكولا إسميث عن الاستعدادات في تايوان لمواجهة أي توغل صيني في المستقبل۔ فی التیلیگراف، ٹیلی گراف یہ نیوز پیپر ہے۔ تائیوان تعد شعبها، تائیوان تیار کر رہا ہے اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو، لمواجہت الصین، چین سے مقابلے کے لیے۔ نفتتح جولتنا فی الصحف البریطانیہ من التیلیگراف، برطانوی میگزینز میں یا برطانوی جرائد میں ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں ٹیلی گراف سے۔ ایک طرح سے یہ برطانوی جو پیپرز ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں اس تائیوان اور چین کے کیس کے بارے میں، تو اس کو یہ بیان کریں گے کہ فلاں پیپر نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، لیکن یہ شروع کر رہے ہیں ٹیلی گراف سے۔ تو ٹیلی گراف نے جو کہا وہ سب سے پہلے بیان کریں گے۔ نفتتح جولتنا، ہم شروع کرتے ہیں اپنا سفر، جولتنا نفتتح آپ سمجھتے ہیں، جولتنا فی الصحف البریطانیہ، برطانوی پیپرز میں، من التیلیگراف، ٹیلی گراف سے، و تقریر لمراسلها فی آسیہ، اور ایشیا میں اس کے نمائندے کی رپورٹ سے۔ نیکولا اسمتھ اس نمائندے کا نام ہے۔ عن الاستعدادات، ان تیاریوں کے بارے میں، فی تائیوان میں جو ہو رہی ہیں، لمواجہت ای توغل صینی فی المستقبل، مستقبل میں چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی گھسپیٹ کے مقابلے کے لیے۔ توغل کہتے ہیں اندر گھس جانا ایک طرح سے، تو اگر ویسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو تیاریاں تائیوان کر رہا ہے اس کے بارے میں ہے۔ وقال مراسل الصحيفة إن شوارع تايبي شهدت تدريبات على الإسعافات الأولية للمواطنين كي يساعدوا بعضهم البعض في حال نشوب حرب ووقوع جرحى أو حتى في حال حصول كارثة طبيعية۔ پیپر کے نمائندے نے کہا کہ طیبہ کی سڑکوں میں مشقیں ہو رہی ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، علی الاسعافات الاولیہ، ابتدائی طبی امداد کے لیے، للمواطنین، شہریوں کے لیے، کئی یساعدوا، تاکہ وہ مدد کریں، بعضهم البعض، ایک دوسرے کی، فی حال نشوب حرب، اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو، یعنی کسی جنگ کے ہونے کی حالت میں، ووقوع جرحى، اور زخمیوں کے ہونے کی حالت میں، او حتی فی حال حصول کارثة طبیعیة، یا پھر کسی نیچرل ڈیزاسٹر یا قدرتی کسی آفت کے آنے کی صورت میں۔ ونقل المراسل عن اینوک وو، مؤسسی منظمة الفورورد الائنس غير الحكومية التي تقف وراء الحدث، قوله: لقد وصلنا إلى النقطة التي يكون فيها مستوى التهديد الذي نواجهه مرتفعا جدا، والتكلفة الهائلة جدا، والعواقب المحتملة غير مقبولة ولا تحتمل، لدرجة أنني أعتقد أننا بحاجة فقط إلى رؤية كيف يمكن لكل واحد منا القيام بالمزيد۔ مراسل نے یا نمائندے نے اینوک وو سے نقل کیا ہے، جو کہ اینوک وو ایک فارورڈ الائنس آرگنائزیشن کے بانی ہیں، یا اور غیر الحکومیہ، جو کہ غیر حکومتی، ایک طرح سے پرائیویٹ جو کمپنی ہوتی ہے، نان گورنمنٹ، التي تقف وراء الحدث، جو واقعے کے پیچھے ہے، قولہ، ان کا قول نقل کیا ہے، یعنی اینوک وو کا، لقد وصلنا، ہم پہنچ گئے اس نقطے پہ، یکون فیہا مستوى تحدید، جس میں، جب کہ، یا جہاں پر چیلنج کا لیول جس کا ہمیں سامنا ہے نہایت بلند ہو جاتا ہے، والتکلفہ الہائلہ، اور خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ممکنہ جو نتائج ہیں محتملہ وہ ناقابل قبول ہیں، ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کیے جا سکتے، ہمیں کتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا اگر اس طرح کچھ ہوتا ہے تو، ولا تحتمل لدرجتی، اور اس حد تک بھی
قابل برداشت نہیں ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم میں سے ہر ایک کے لیے مزید کر پانا ممکن ہوگا، ہم کس طرح مزید کر پائیں گے، بس یہی اسی چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک طرح سے، ولا تحتمل درجہ، اور وہ ناقابل برداشت ہے اس حد تک کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیف یمکن لکل واحد منا القیام بالمزید، کہ ہم زیادہ کس طرح کر پائیں گے. واشار اسمیث الى أن تايوان تدرك تماما أنها تقع على خطوط صدع جغرافية وجيوسياسية تجعلها عرضة لخطر هجوم من بكين، وهو ما يبدو أنه يتزايد كل شهر. اور اسمیتھ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تائیوان کو اس چیز کا پورا اندازہ ہے کہ وہ جغرافیائی اور جیو سیاسی فالٹ لائنز پہ واقع ہے، جو تائیوان کو کسی بکین یعنی بکین بولے تو بیجنگ جو کہ چین کی راجدھانی ہے، تو چین ہی کہیے یہاں پر، چین کی طرف سے خطرے کا یا حملے کا براہ راست نشانہ بنا دیتی ہیں. وہو ما یبدو انہ یتزاید کل شہر، اور جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو خطرہ ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں ہم کچھ باریکیوں پہ نظر ڈالیں گے، لیکن ایک لائن اور. إذن أن الحزب الشيوعي الصيني زاد مؤخرا من تهديداته بالاستيلاء على المنطقة بالقوة إذا لم توافق على الحكم الصيني، اس لیے کہ جو پیپل چائنیز کمیونسٹ پارٹی، میں بھی چائنیز کمیونسٹ پارٹی، اشیوعی کہتے ہیں کمیونسٹ کو، اور اشتراکی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے، چائنیز اشتراکی پارٹی نے بڑھا دیا ہے اخیر میں، مؤخراً مینس اخیر میں یعنی حالیہ دنوں میں، اپنی دھمکیوں کو بالاستیلاء علی المنطقہ بالقوہ، طاقت کے بلبوتے علاقے پر قبضہ کرنے کی اپنی دھمکیوں کو بڑھا دیا ہے. اذا لم توافق، اگر اتفاق نہ کیا جائے، نہ کرے تائیوان علی الحکم الصینی، چینی حکم پر، تو یا تو چین کے حکم پہ اتفاق کر لینا ہے، یا پھر چائنا طاقت کے بلبوتے اس کو حاصل کر لے گا. اس طرح سے الحزب الشیوعی الصینی یا چائنیز کمیونسٹ پارٹی اس طرح سے دھمکی دے رہی ہے. اس میں کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں، ہم کچھ ایک دو جگہ میں نے کہا جیسا فالٹ لائنز کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے کہ یہ فالٹ لائنز ہیں کیا، لیکن یہاں دیکھیے پھر ٹیلی گراف میں نے کہا یہ ایک پیپر کا نام ہے. تائیوان ایک ملک کا نام ہے. اعد یعد اعداد کے معنی ہوتے ہیں تیاری کرنا. شعب کہتے ہیں قوم کو. مواجہہ مینس مقابلہ. الصین چائنا. نفتتح افتتاحا. جولتن کے معنی سفر، ایک طرح سے جرنی. اور فی الصحف البریطانیہ، صحیفتن کی جمع صحف البریطانیہ. من التلغراف و تقریر کہتے ہیں رپورٹ کو. لمراسلها نمائندہ. فی آسیا نیکولا اسمیث. عن الاستعدادات تیاریاں. فی تائیوان لمواجہت ای توغل مقابلہ. توغل گھسپیٹ یا الغزو یا گھس جانا نارملی کہیے. فی در 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 کیا کہتے ہیں اردو میں، درآئندہ، در آنا کہتے ہیں نا، اس طرح کچھ ایک در آنا ایسا ایک لفظ ہے. توغل کے معنی وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور وقال مراسل صحيفة إن شوارع تايبي شهدت تدريبات على الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں. الإسعافات ایک طرح سے امداد کو کہتے ہیں، اور الاولیہ پہلی، تو ابتدائی طبی امداد یا انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ ایڈ. تو الاسعافات الاولیہ مینس فرسٹ ایڈ، یعنی اگر کسی بھی طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے یا پھر کچھ نیچرل ڈیزاسٹر کچھ ہوتا ہے، قدرتی آفت اگر کچھ آتی ہے، تو اس صورت میں جو لوگوں کو، زخمیوں کو کس طرح سے نکالنا ہے، کس طرح سے انہیں ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، کس طرح سے ان کی یعنی ایک طرح سے ان کی جان بچ سکے، وہ ایک دم شروع میں جس طرح کی انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ ایک طرح سے کہلاتی ہیں الاسعافات الاولیہ.
وہ جو کوشش ہوتے ہیں للمواطنین، مواطنین کے لیے، تو ایک طرح سے شہریوں کو ہی تیاری کیا جا رہا ہے، شہریوں کے اس تعاون کے لیے۔ نشبہ کے معنی ہوتے ہیں جنگ کا چھڑ جانا، تو نشوب و حرب معنی جنگ کا چھڑ جانا، وقوع جرحہ زخمیوں کا ہونا، جریح کی جمع جرحہ ہے، فی او حتی فی حال حصول کارثۃ طبیعیۃ۔ ونقل مراسل المراسل عن اینوک، وہ یہ نام ہے، غیر الحکومت تقور تقف وراء الحدث کا مطلب بظاہر یہاں اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ جو کسی بھی اس طرح کے یعنی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا کچھ حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ امداد پیش کرتی ہوگی، تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی تیاریاں کریں گے۔ جو اس طرح کی غیر حکومتی غیر سرکاری جو تنظیمیں ہوتی ہیں رفاہی جو کہلاتی ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے حالات کا جائزہ لیتی ہیں اور تیار رکھتی ہیں خود کو، تو ممکن ہے ویسی کوئی بات ہو یہاں پر التی تقف وراء الحدث، جو واقعے کے پیچھے، ورنہ نارملی اگر یہ کچھ واقعہ ہوا ہوتا اور پھر اگر یہ تعبیر ہوتی تو وہاں مطلب ہوتا ہے جس کا اس واقعے میں ہاتھ ہے، جو اس واقعے کے پیچھے کھڑی ہے، مینز جس کا اس واقعے کے ہونے میں ہاتھ ہے، تو اس طرح کی مجھے نہیں لگتا ویسی کوئی بات فورڈ الائنس کے بارے میں یہاں کہنا مقصود ہے۔ سو قولہ، اس کی بات نقل کی ہے، لقد وصلنا الى النقطہ التي يكون فيها تردید، یہ تو سمجھ میں آ رہا۔ العواقب عاقبۃ مینس انجام، المحتملہ متوقع، غیر مقبولہ ولا یہ تو کلیئر ہے اتنا اس میں۔ القیام بالمزید یعنی زیادہ زیادہ کر سکیں۔ وہ اشار اس میں تدرک تماما، اس بات کا پورے بھرپور اندازہ ہے، پورے طور پہ احساس ہے کہ انہا تقع علی خطوط صداع جغرافیہ و جیوسیاسیہ تجعلها عرضۃ لخطر ہجوم من بکین، اس میں بکین بیجنگ جس طرح میں نے کہا چین کی راجدھانی، اور یہ جو ایک تائبے تھا یہ بہت ممکن ہے تائیوان کی راجدھانی ہوگی یا عاصمہ کہیے کہ دارالسلطنت تائبے، سو یا پھر کوئی اور بڑا شہر ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ تجعل عرضۃ لخطر، کسی بھی خطرے کا براہ راست نشانہ بن جانا، عرضہ کہتے ہیں نشانے کو، اور ہجوم من بکین، وہو ما یبدو انہ یتزاید، بڑھتا جا رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، ما یبدو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسلسل ہر مہینے بڑھتا جا رہا ہے یہ خطرہ۔ سو اس میں ایک پوائنٹ جس طرح میں نے کہا کہ خطوط صداع جغرافیہ و جیو سیاسیہ، یا خطوط صدع جغرافیہ و جیو سیاسیہ، یہ فالٹ لائنز کہتے ہیں، فالٹ لائنز کے بارے میں ہلکا سا جاننا ضروری ہے بہرحال۔